ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 31 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 127 ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایشو ڈسکس کر لیں. اس سے بھی پہلے آ چکے 31 دسمبر ہے. کل سے انشاءاللہ نیا سولر ایئر شروع ہونے والا ہے. تو زندگی میں جو اس قسم کے مائل سٹونز آتے ہیں انسان کو اپنے ماضی پہ بھی توجہ کرنی چاہیے اور مستقبل کے لیے اچھے پلانز کرنے چاہیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ آج تک ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان سے درگزر فرمائے اور جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائے اور جو آنے والا سال ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور پوری انسانیت کے لیے بالعموم خوشحالی اور امن کا سال بنائے 2024 کو انشاءاللہ تعالی. یہ اکثر ویسے پبلک کے اندر مشہور ہے کہ یہ کوئی کرسچنز کے ایئرز ہیں یا نان مسلم کے ایئرز ہیں اور مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے. یہ دونوں ہی اللہ کے سال ہیں، خواہ وہ لیونر ایئرز ہوں خواہ سولر ایئرز ہوں. دونوں کو پیغمبروں کے ساتھ ہی نسبت ہے. اے ڈی کی جو ٹرم بولی جاتی ہے اینو ڈومینی، اس کی ایبریویشن ہے یہ، اور یہ لیٹن زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، آقا کی پیدائش کا سال. یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال کو انہوں نے ایک بینچ مارک کے طور پہ رکھا ہے کہ یہ ایئر آف دا لارڈ ہے، اینو ڈومینی. اے ڈی یہ اس چیز کی ایبریویشن ہے، لہذا اس کی نسبت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہے علیہ السلام. باقی آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فکری غلبہ جو ہے ان لوگوں کو حاصل ہے کہ جو لوگ پیغمبروں سے برگشتہ ہو چکے ہیں، اس لیے اب کچھ عرصے سے انہوں نے اس کی ایبریویشن کو بھی چینج کر دیا ہے. اس کے لیے اب جو ٹرم وہ یوز کر رہے ہیں وہ سی ای کر رہے ہیں، کامن ایرا، یعنی جو مشہور ایرا چل رہا ہے اس کے اعتبار سے. یعنی وہ کہیں گے آج 2023 جو ہے سی ای کامن ایرا کا سال ختم ہو رہا ہے اور کل سے 1 جنوری 2024 کامن ایرا کا سال سٹارٹ ہو رہا ہے. ویسے لفظ کامن ایرا بولا جاتا ہے، ایرا بھی بول لیتے ہیں، اردو میں چل جاتا ہے. اور جو قبل از مسیح ہے اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی تھی پہلے بی سی، بیفور کرائسٹ. اے ڈی سے لوگ سمجھتے تھے آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ، اس کی وجہ سے بعض مسلمان اسے یوز نہیں کرتے تھے. یہ آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے، یہ اینو ڈومینی ہے، ایئر آف دا لارڈ. بیفور کرائسٹ کے لیے انہوں نے اب بی سی ای کر دیا ہے، بیفور کامن ایرا. یہ کامن ایرا اور وہ بیفور کامن ایرا. میرا خیال ہے مسلمانوں کو یہی ٹرم یوز کرنی چاہیے، اے ڈی کی اور بی سی کی. تمام جو پیغمبر ہیں ان کی نسبت ظاہر ہے اللہ کے ساتھ ہے، اور ہمیں تو یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں بالکل کوئی فرق نہیں کرتے. ہمارے نزدیک سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر وہ شخص ہے جو عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دے علیہ السلام. تو
یہ میں نے چھوٹی سی ایک کلیریفیکیشن اس حوالے سے دے دی. باقی جو یہ ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے یا اس رات کو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اسلام کا لینا دینا نہیں ہے. ویسے کوئی سیلیبریشن کے طور پہ ایکٹیویٹی کر لے جس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ ہو، تو یہ کوئی دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں ہے، ایک کلچرل ہے، اس میں ہماری کوئی ریزرویشن نہیں ہے. ہماری ریزرویشن یہ ہے کہ اس کو 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی رات جو ہے اس کو بے حیائی کی رات نہ بنایا جائے اور اس کے اندر کوئی اس قسم کے معاملات نہ کیے جائیں. بس وہ ہماری ریزرویشن ہے. باقی آج کے ٹاپک کی طرف آئیں. آج کل ایک تازہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک دیوبندی حیاتی حنفی مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی، حافظہ اللہ تعالی. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ان کے، ہمیں ان کے نظریات سے اختلاف ہے، کسی کے نام سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ان کی طرف سے بارہا یہ ٹاپک اٹھایا گیا. میں نے مختلف اوقات میں اسے مختصر طور پر ضرور ایڈریس کیا تھا، لیکن اب پھر سے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے. آلموسٹ کوئی 1-1.5 ہفتے پہلے کسی بھائی کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور اس میں وہ بڑے سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالا چشمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس میں کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں جو ہمارے علماء کا درد دل ہے وہ رکھتے رہتے ہیں. ایک طرف مجھے جاہل بھی کہتے ہیں یہ لوگ، دوسری طرف ان کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہے میری وجہ سے. جب ایک شخص ہے ہی جاہل ہے تو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ویسا ہے نہیں ہے، کافی پریشان ہے. اور ظاہر ہے کہ اتنا مشکل وقت فرقوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ لوگ کبھی بھی ایسی صورتحال کو نہیں پہنچے تھے کہ انہیں کوئی چیلنج کر سکے. تو ان کی جو چیخیں ہیں وہ بالکل جینون ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا. تو وہ عبد الواحد قریشی صاحب نے پھر سے وہ اعتراض اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، پہلے وہ مجھے سول انجینئر کہتے تھے، اس دفعہ انہوں نے کہا یہ میکینیکل انجینئر ہے. چلے یہ تو انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا اپنا، اور انہوں نے باقاعدہ وہ کلیریفیکیشن اپنی اس نئی ویڈیو کے اندر دی ہے. ویسے وہ میمز کی شکل میں تو آپ تک پہنچ چکی ہے ویڈیو. انجینئر مرزا محمد علی، یہ کون سا وائرس ہے مفتی صاحب جو ہمارے نوجوانوں کو بھی خراب کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ ذرا؟ بیکٹیریا وائرس پلس انفیکشن، صرف وائرس نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں. اگر مرزا صاحب خود کو عالم دین کہتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نصاب اور سلیبس موجود ہے، انجینئر بننے کے لیے سلیبس نصاب موجود ہے، تو عالم اور حافظ بننے کے لیے بھی سلیبس موجود ہے. وہ سلیبس ہے تقریباً کم سے کم جو ہے وہ 8 سال کا ہے. ہر سال کا ایک نام ہے، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، دورہ حدیث. یہ 8 سال عالم بننے کے. اس کے بعد مفتی بننے کے 3 کورس ہیں، تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر. تخصص کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کورس کو. تو مرزا صاحب بتا دیں کہ کورسز انہوں نے کہاں کیے ہیں، کس عالم دین سے پڑھے ہیں اور کس مدرسے سے پڑھے ہیں، چاہے وہ بریلویوں کا ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، تو ہم مان جائیں گے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ دین کے اندر کوئی بات کر سکنے کی پوزیشن میں ہے. اگر انہوں نے وہ کورسز نہیں کیے تو خود کو عالم کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر عطائی ڈاکٹر ہو گئے. تو انجینئر صاحب یہ ایسے ہی اوپر سے ایک شرلی مار کے آئے ہیں، ورنہ ان کا کوئی عالم دین ہونے والا کوئی سین نہیں ہے. پر سے پرندہ بنانے کا ماہر ہے اور حرم سے جرم بنانے کا ماہر ہے، محرم سے مجرم بنانے کا قائل ہے. تو ایک ہی نقطے نے کام خراب کیا ہوا ہے. مفتی صاحب نوجوان ہمارے ڈریس مل خان کی بھی کافی نوجوان ہیں، ہمیں شکایت ملتا ہے کہ مفتی صاحب سے بات کریں، وہ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے. نہ یہ شیعہ کو مانتا ہے، نہ یہ دیوبند کو مانتا ہے، نہ یہ بریلوی کو مانتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لوگ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں. حضرت یہ صرف انجینئر ہے. میں اس کے فالوورز کو پیغام دیتا ہوں کہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تو انجینئرز کے پاس گیا، اس نے وہ اچھا کیا میکینیکل انجینئر ہے، سول بھی نہیں ہے، گاڑی دار مزدور. دوسرے لفظوں میں موٹر سائیکل کا کاربوریٹر صاف کرنے والا نا. تو یہ وہ ہے، تو وہ کرنے کے لیے یہ پڑھنے کے لیے گیا ہے. قرآن حدیث لاوارث ہے کہ ان کے وارثین سے آ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس نے حضرت ایسے جو ہے نا وہ چلائی ہوئی ہے، دوسرے لفظوں میں فضول دکان. اس کا جواب کافی حد تک آ چکا ہے، لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ میں نہ صرف مفتی عبد الواحد قریشی حنفی دیوبندی حیاتی صاحب کو، بلکہ جتنے اور مفتی ہیں، بریلوی حیاتی ہوں یا غیر مقلد وہابی اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع میں ہوں، سب کو میں ان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اپنا جواب ریکارڈ کروا دوں، جو انہوں نے وہی اعتراض رپیٹ کیا ہے کہ جی انجینئر صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے
اور پھر وہ اپنی ڈگری کا روب دکھانے کے لیے جو ڈگری کے ان کے مختلف